dear students, I hope that all of you are doing great. اس سے پہلے ہم لیسن پڑھ رہے تھے وائی بوائز فیل ان کالج اینڈ وی ور ان دا پارٹ ویئر رائٹر واز ڈسکسنگ ہاؤ فائنینشیل پریشر لیڈس ٹو فیلئر آف اسٹوڈنٹ ان دا کالج. اور سب سے زیادہ جو ہارٹ رینڈنگ اسپیکٹیکل، جو سب سے زیادہ تکلیف دہ منظر ہے رائٹر کے لیے، وہ یہ کہ کس طرح اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس بلڈ جو ہے ٹرانسفیوز کرتے ہیں سو دیٹ دے کوڈ ارن اے بٹ آف منی in return to get their food and education. So ہم ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں کہ پیراگراف جو آپ کے سامنے ہے nevertheless سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اس کے باٹم 4th سینٹنس ہم پڑھ رہے ہیں. And inevitably it is an important reason for apparent failure. Writer describes that inevitably کہ یقینی طور پہ it is an important reason for apparent failure کہ apparent failure وہ failure جو واضح ہے اس کی ایک یقینی وجہ یہی financial burden ہے. Most colleges do all they can with scholarship funds to alleviate the situation. اب colleges اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے to alleviate اس صورتحال کو کم کرنے کے لیے، اس میں کمی کرنے کے لیے scholarship یعنی وظائف دیتے ہیں. But even when everything possible is done لیکن تمام ضروری کام کرنے کے باوجود every dean who knows his students can recall many cases of boys. کوئی بھی ادارے کا ڈین یا سربراہ جو ہے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہے can recall وہ ذہن میں لا سکتا ہے بہت سارے ایسے طالب علم who have been obliged to drop out for the lack of a little money to see them through. who have been obliged جن کو مجبور کر دیا گیا to drop out کہ وہ کالج چھوڑ دیں for the lack of little money کیونکہ ان کے پاس تھوڑی سی رقم نہیں تھی to see them through جس سے وہ اپنی مدد کر سکے. یعنی بہت سارے اسٹوڈنٹس تھوڑی سی رقم نہ ہونے کے باعث کالج چھوڑنے پر ان کو مجبور کر دیا گیا. نیکسٹ پیراگراف says there are always a goodly number of undergraduates whose heads are turned and whose judgment is perverted. goodly number ایک اچھی خاصی تعداد ایسے اسٹوڈنٹس کی ہے whose heads are turned. heads are turned is an idiom جس کا مطلب ہوتا ہے who are arrogant, who are boastful، جو مغرور ہیں. and whose judgment is perverted جن کی ججمنٹ، جن کی عقل، جن کا شعور is perverted وہ بگڑا ہوا ہے. by the attractiveness of athletic sports کیونکہ وہ بہت زیادہ متاثر ہیں. attractiveness وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں ایتھلیٹک اسپورٹ ورزشی گیم سے، کھیلوں سے. and literary so called activity اور اسی طرح ادبی سرگرمیوں میں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں. اب کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کا بیشتر وقت ایتھلیٹک سرگرمیوں میں یعنی کھیل کود میں اور لٹریری ایکٹیویٹیز میں گزرتا ہے. all of these features of college life have their place. کالج کے ان تمام فیچرز، ان تمام پہلو کی ایک جگہ ہے. and should receive the support of those students who are interested in them اور وہ اسٹوڈنٹس جو ان میں انٹرسٹڈ ہیں انہیں اس کی مدد بھی ہونی چاہیے. in my experience رائٹر کے مطابق the awakening of a clear judgment as to what the college is for is not as difficult as is often supposed. اب رائٹر یہاں پہ تنقید کر رہا ہے کہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے supposed یہ سمجھا جاتا ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کالج کی اصل اہمیت نہیں سمجھی جا رہی. اور رائٹر کہتا ہے کہ اصل میں یہ بات غلط ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ کالج کا اصل مقصد کیا ہے. if a boy is too much interested in these side shows اگر ایک بچہ اس طرح کے سائڈ شوز، اس طرح کے سیکنڈری کھیل تماشے جو ہیں ان میں دلچسپی لے رہا ہے he ought to get out of the main tent تو پھر اس کو اپنے اصل مقصد سے ہٹ جانا چاہیے and become professional اور اس کو کھلاڑی بن جانا چاہیے. اب یہاں پہ ought to کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ انگلش سینٹینس میں اسٹریس دیتے ہیں تو should must and ought یہ اس کی جو ہے ریلیٹڈ ڈگریز بن جاتی ہیں. تو ought کو ہر صورت جو اصل مقصد یعنی پڑھائی کا ہے اس کو کوئٹ کر کے پروفیشنل بن جانا چاہیے، پیشہ ور کھلاڑی بن جانا چاہیے. But most of them really are not, and if reasoned with by a friend who knows youth and understands the importance of the college opportunity, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics. اب رائٹر یہ بات کر رہا ہے کہ اگر انہیں کوئی ایسا دوست سمجھائے جو نوجوانوں کے مسائل سے آگاہ ہے اور جیسے علم ہو کہ کالج میں پڑھانا کتنا اہم ہے، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ ایتھلیٹکس کے شوق کی وجہ سے وہ اپنے اصل مقصد یعنی پڑھائی کو بھول جائیں. I do not think that this sort of thing is a serious reason for failure as do some of the critics of our college who see things from the outside and at a longer range.
رائٹر کے مطابق وہ نہیں سمجھتا کہ یہ فیل ہونے کی اتنی اہم وجہ ہے جیسے کالجوں کے کچھ کرٹکس، کچھ ایسے لوگ جو کالج پہ تنقید کرتے ہیں، وہ جو چیزوں کو دور سے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. سو یہاں پہ ایک ورڈ آیا ہے سویپٹ آف دیئر فیٹ. یہ ایک ایڈیم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے متاثر ہو جانا. سو رائٹر کے مطابق بچوں کے فیل ہونے کی جو اکثر لوگ جو کہ چیزوں کو دور سے دیکھتے ہیں، ان کے مطابق فیل ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس لٹریری ایکٹیویٹیز اور اسپورٹ ایکٹیویٹیز میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. بٹ رائٹر از اگینسٹ دیئر ویو پوائنٹ. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ کالج کا اصل مقصد پڑھائی ہے، تو اگر وہ ان باقی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے فیل ہوتے ہیں تو اس کی وجہ ان کی اپنا جو ہے ویو پوائنٹ ہے. A few lazy bluffers drift into college and usually drift out again. اب bluffers بولتے ہیں ہم کسی arrogant person کو، کسی rude person کو. ایسے ہوتے ہیں who drift into college، جو کالج میں خاک چھانتے پھرتے ہیں، and usually drift out again، اور اسی طرح کالج چھوڑ دیتے ہیں. Most of them have not found any serious interest in life. ان میں سے اکثر کو زندگی میں کوئی خاص مقصد نہیں ملا. and some of them never will، اور نہ ہی کچھ کو ملے گا. It is usually wise to let them retire to cold world. It is usually wise، mostly یہی ہوتا ہے کہ یہ بہترین ہے to let them retire، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے to the cold world، باہر کی ظالم دنیا میں، for a reason، کہ وہ وہاں پہ کچھ ہوش حاصل کریں، and find out by experience how much demand there is for a lazy bluffer، اور اپنے تجربات سے سیکھیں کہ ان جیسے ایروگینٹ اور روڈ لوگوں کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے، چاہت ہے یا نہیں. Sometimes they learn their lesson، اکثر وہ سبق سیکھ جاتے ہیں، and return to do first rate work، اور پھر اعلیٰ درجے کا کام کرنے کے لیے واپس آتے ہیں. For the burden of proof is always on them to show that they mean business. لیکن burden of proof، جو ثبوت پہنچانا ہے، اس بات کا ثبوت کہ اب وہ سنجیدہ ہو چکے ہیں پڑھائی کی طرف، ہمیشہ ان کے کندھوں پہ رہتا ہے. وہ ہمیشہ یہ جتلانے میں لگے رہتے ہیں that now they mean business. Again an idiom، کہ جس کا مطلب ہے کہ اب وہ واقعی کام کرنا چاہتے ہیں. On the whole, the problem that the college dean faces calls for about the same diagnostic ability as a physician. Last paragraph میں writer is summing up, placing his concluding remarks. اس کے مطابق کالج ڈین کو جن مسائل کا سامنا ہے، faces کنفرونٹ کرنا، calls for about the same diagnostic ability، وہ کال کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے اسی تشخیصی صلاحیت کا ایز اے فزیشین، جیسے کسی بھی فزیشین کوئی ڈاکٹر کرتا ہے کسی مرض کو فائنڈ کرنے میں. ہی از ہیلپنگ دا ینگ مین انڈر ہم ٹو سی لائف اسٹڈلی. کالج ڈین کے رول کی بات ہو رہی ہے کہ کالج ڈین نوجوان بچوں کو مدد کرتا ہے کہ وہ زندگی کو اسٹڈلی، اس کو ایک مستقل مزاجی سے دیکھے، اس کو کنسسٹنٹ ایک رویے کے ساتھ دیکھے. If he can save boys from failure through foolishness، اگر وہ بچوں کو اپنی حماقت کی وجہ سے، اپنی اسٹوپیڈیٹی کی وجہ سے فیل ہونے سے بچا سکتا ہے، سکنس اینڈ سین، بیماری کی وجہ سے یا انہیں کی کسی غلطی کی وجہ سے، he is doing his part of the job، تو پھر وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہا ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ کا لیسن 3 that was titled why boys fail in college. آپ نے بہت ساری وجوہات پڑھی جن کی وجہ سے بچے کالج میں فیل ہو جاتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ لیسن کلیئر ہوگا. اب آپ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیے، اپنے ارد گرد دیکھیے یا خود کو دیکھیے کہ آپ کا جو ہے سوسائٹی میں، ہماری سوسائٹی میں کیا وجوہات ہیں اسٹوڈنٹس کے فیل ہونے کی، کیا وہ وجوہات یہاں اس لیسن میں رجسٹرڈ ہیں یا پھر وہ کچھ ڈفرینٹ ہیں. تو پھر کم آف ود یور ویوز، اور ہم ان کو نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. لرن کرنے کے لیے آپ نے اس پورے لیسن کے سینونیمس لرن کرنے ہیں، اور کل آپ کے ان سینونیمس کا ٹیسٹ ہوگا. اب آپ کے جو بھی کویشچن ہیں، کچھ ڈسکشن ہے، آئی ایم اوپن ٹو دیٹ کویشچن اینڈ ڈسکشن اینڈ اویلیبل ٹو یو. اپنی اٹینڈنس بھی ریکارڈ کروا دیجیے. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. سی یو ٹمورو.